سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حاضرین کرام، ماہ شوال المکرم کا چوتھا جمعۃ المبارک ہے، اور آج کے جمعہ میں قرآن مجید کے تیسرے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ آج کے جمعہ کا موضوع ہے اولیاء اللہ کی 5 خصوصیات۔ باری تعالیٰ جل شانہ و منوالو نے مذکورہ آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ صدق اللہ العظیم۔ الصابرین، صبر والے، والصادقین، اور سچے، والقانتین، اور ادب والے، والمنفقین، اور راہ خدا میں خرچنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلے پہر سے معافی مانگنے والے۔ یہ ترجمہ۔ اسی کی تشریح میں، تفسیر میں گفتگو مقصود ہے باری تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ الصابرین، پہلی صفت آیت کریمہ میں اللہ نے اللہ والوں کی، اولیاء اللہ کی، نیکوں کی، پرہیزگاروں کی یہ بیان فرمایا۔ پہلی صفت، پہلی خوبی، الصابرین، صبر والے، اللہ کی بندگی پر اور پھر کسی آزمائش پر صبر کریں۔ کیونکہ صبر کا عربی میں ایک معنی نہیں ہے، ایک سے زیادہ معنی۔ مشہور معنی ہے رک جانا، کسی چیز پر رک جانا۔ تو رکنے کے حوالے سے علماء نے فرمایا کہ ایک رکنا ہے اللہ کی بندگی پر، بندگی سے رکنا نہیں، بندگی پر رکنا، یعنی جمنا، بندگی پر ٹھہرنا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ بندگی پر استقامت اختیار کرنا، عارضی بندگی نہیں، ٹیمپریری۔ اللہ کو عارضی بندگی نہیں چاہیے۔ اللہ نے بندے کو بندہ بنایا ہے مستقل بندگی کے لیے، ہمیشہ کی بندگی، مرتے دم تک، جب تک کہ سانس ہے، جب تک کہ ہوش و حواس ہے، اس وقت تک بندگی پر قائم رہے، چھوڑے نہ، کوئی بھی حالت ہو، کیسا بھی وقت ہو، بندگی ہو، صبر پر، صبر کے ساتھ۔ اور دوسری معنی کیا ہے؟ مصیبتوں پر صبر کرے، آزمائشوں پر صبر کرے۔ دنیا دارالابتلاء ہے، یعنی آزمائش کا گھر ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو جان لے کہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جس جس طریقے سے اور جس طرح اور جس انداز سے اللہ آزمائے، بندوں کو آزما سکتا ہے۔ اس میں انبیاء بھی داخل ہیں، اس میں صحابہ بھی داخل ہیں، اس میں تابعین، تبع تابعین بھی ہیں، اور اس میں اولیاء کاملین بھی ہیں، اور اس میں عوام الناس بھی ہیں، کیونکہ سب بندے ہیں نا۔ بندہ ہونے سے تو نہ کوئی نبی،
بری ہے نہ کوئی ولی، سب بندے ہیں اللہ کے۔ قرب الہی کا جو مقام ہے وہ الگ الگ ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ جو نبی کا قرب ہے وہ ولی سے بڑا ہے، اور جو ولی کا قرب ہے اللہ کے پاس وہ غیر ولی سے بڑا ہے۔ تو قرب کے مقامات الگ بات ہے۔ مقام قرب یعنی نزدیکی اللہ سے، یہ الگ ہے مسئلہ، اور یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، اس کو بھی جاننا ہے۔ مگر بندہ ہونے میں سب بندے ہیں، بندہ ہونے سے کوئی بھی آزاد نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ کتنا ہی مقبول ہو مگر بندگی سے خالی نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ انبیاء کے لیے بھی آزمائش، اولیاء کے لیے بھی آزمائش، صحابہ کے لیے بھی آزمائش، اہل بیت کے لیے بھی آزمائش۔ مثالیں موجود ہیں، محدود وقت میں ساری مثالیں بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رائے خدا میں جتنا میں آزمایا گیا ہوں، جتنا میں ستایا گیا ہوں، اتنا کوئی ستایا نہیں گیا۔ اب کیا رہ جاتا ہے باقی بتاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حبیب بھی ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی ستایا نہیں گیا۔ بس اب کیا رہ گیا؟ آزمائش ہے، اور یہ آزمائشوں کا سلسلہ اللہ نے انبیاء سے شروع فرمایا اور جاری ہے جب تک دنیا باقی ہے، جب تک قیامت واقع نہ ہو جاتی اس وقت تک آزمائش چلتی رہے گی۔ کیسی کیسی آئے گی معلوم نہیں، کب آئے گی پتہ نہیں، کتنی ہوگی یہ بھی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے، تیار رہنا ہے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، عقلی طور پر آزمائش کے لیے تیار رہنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ صبر۔ بندہ جو کچھ کر سکتا ہے وہی کرتا ہے اور وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مثلا بندہ بیمار ہو جائے تو دوا کر سکتا ہے، دوا کرے۔ بندہ بیمار ہو جائے تو دعا کر سکتا ہے، دعا کرے۔ اور کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ شفا کر سکتا ہے خود کو؟ نہیں۔ کون دے گا شفا؟ اللہ۔ انت شافی، انت کافی فی مہمات الامور، انت حسبی، انت ربی، انت لی نعم الوکیل۔ اس پر ایمان۔ بندہ دعا کرے گا اور دعا کرے گا، باقی کیا کرے گا؟ صبر۔ قرآن مجید میں صبر کی بہت بڑی اہمیت ہے، احادیث میں بھی بڑی اہمیت ہے۔ لوگ صبر کا مقام نہیں جانتے، خاص کر کے عوام۔ خواص تو جانتے ہیں تبھی تو صبر کرتے ہیں۔ خواص یعنی خاص لوگ، اللہ کے مقرب بندے، وہ تو صبر کو جانتے ہیں، اسی لیے صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، مگر عوام کم واقف ہے، عوام بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا بہت بڑی بشارت، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا آگے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ تو صبر والوں کے لیے خوشخبری فرما رہا ہے، بری خبر نہیں بتا رہا ہے، خوشی کی خبر بتا رہا ہے۔
ایک جگہ قرآن میں فرمایا اللہ نے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مصیبت کے بعد خوشخبری بھی ہو سکتی ہے۔ صبر کے لیے صبر کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ اور کتنی بڑی بشارت سنائی اللہ نے، ان اللہ مع الصابرین، اپنی معیت کا اعلان فرمایا اللہ نے۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ معیت کہتے ہیں ساتھ ہونا۔ آہا، ہم دنیا میں چاہتے ہیں کوئی ہمارا ساتھ ہو جائے، ہے نا؟ دنیا میں ہم ڈھونڈتے کوئی ہمارا ساتھ دے، بھائی آؤ ہمارے ساتھ ہو جاؤ، بھائی آؤ ہمیں جوائن کرو، ہے نا؟ آؤ ہمارے دوست بن جاؤ، ہمارا ساتھ دو۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ بتائیں کیسی بڑی بشارت ہے کہ تم دنیا کا حساب کتاب دیکھتے ہوئے دنیا کا ساتھی تلاش کرتے ہو، اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں تو صبر والوں کے ساتھ ہوں، صبر کرو۔ اور اللہ ساتھ ہو جائے تو پھر کیا چاہیے؟ شعر ہے کسی کا، تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، اے اللہ تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ 100 دوستوں سے ایک دوست اچھا ہے، کون؟ اللہ۔ کسی کو شک ہو تو بتاؤ، ایک طرف 100 دوست ہو، ایک طرف اللہ دوست، تو بندہ کہے گا اللہ میں تو تیری دوستی چاہتا ہوں، یہ اچھی دوستی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا دوست ہے، بے ایمانوں کا تھوڑی ہے، ایمان والوں کا دوست ہے، اور ایمان والے اللہ کے دوست ہیں۔ لفظ ولی کی جمع ہے اولیاء، اور اولیاء اللہ یہ لفظ اتنا عام ہے کہ بچہ بچہ جانتا ہے۔ اولیاء اللہ یہ انہی کی خوبی بیان ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 17، اولیاء اللہ کی 5 صفات، اس میں سے پہلی صفت پر گفتگو ہو رہی ہے، الصابرین، صبر والے۔ بہت بڑا مقام ہے صبر والوں کا، اللہ اکبر۔ صبر جو ہے یہ صفت ہے حضرت سیدنا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ صبر، میدان کربلا میں انہوں نے جو صبر کیا ہے وہ ضرب المثل سب کے لیے، رہتی دنیا تک مثال صبر کی۔ انبیاء میں سے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مثال ہے کہ آزمائش میں ڈالے گئے، بیماری میں مبتلا ہوئے، صبر کیا۔ تو ایوب علیہ السلام کا صبر تو ضرب المثل ہے۔ جب صبر کی مثال دینی ہوتی ہے تو ایوب علیہ السلام کی مثال دی جاتی ہے محاورے کے طور پر۔ ایوب صبر، ایوب صبر، وہ تو پیغمبر تھے، ان پر آزمائش ہے، صبر کیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں صبر کیا، ان کی مثال موجود ہے۔ میں نے 2 جمعوں پہلے یونس علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا تھا نا، واقعہ آیا تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پیٹ میں رہ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہے، قرآن میں۔ تو یہ بات الصابرین، اللہ نے فرمایا پہلی صفت میرے دوستوں کی یہ ہے کہ وہ صبر والے ہیں، صبر کرتے ہیں۔
اگر صبر نہ کرے تو کیا کرے؟ بندہ صرف اپنے بندے پن ہی تک رہ سکتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا، شیخ محقق رئیس المحققین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی تصنیف فارسی زبان میں اخبار الاخیار میں اس بات کا ذکر کیا کہ ایک بندہ آیا ایک بزرگ کے پاس، کہا مجھے آپ سونا بنانا سکھا سکتے ہیں؟ کیمیا بنانا، سونا، گولڈ۔ یہ فرمائش کی کہ حضرت آپ مجھے سونا بنانا سکھا سکتے ہیں؟ سونا بنانا سکھا دیجیے۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ تم ایک جواب دو مجھے، تم دنیا میں اللہ کا بندہ بننے آئے ہو خدا بننے؟ یہ بتاؤ، بندہ بننے آئے ہو تو بندہ بن کے رہو، وہ فرمائش کیوں کر رہے ہو جو تمہارے بس سے باہر ہے؟ بندہ بن کے رہو، بندہ پن۔ میرے خاندان کے بزرگ جن کا ہم نے ابھی کلام بھی پڑھا تھا، ایک اور کلام میں فرمایا میں بہت ہی خوش ہوں یا رب تیرے خاص بندہ پن میں۔ بزرگوں کا تو یہ عالم ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم بندہ پن میں خوش ہیں، تیرے بندگی میں خوش ہیں۔ میں بہت ہی خوش ہوں یا رب تیرے خاص بندہ پن میں۔ یہ ہے تعلیم بزرگوں کی۔ تو الصابرین پہلی صفت آ گئی، اب دوسری صفت بیان فرما رہا ہے اللہ، والصادقین، اور سچے، قول میں سچے، عمل میں سچے، ارادے میں سچے، نیت میں سچے، تنہائی میں سچے، خلوت میں اور جلوت میں بھی سچے۔ یہ ہے سچائی۔ سچائی کا یہ نہیں ہے مظاہرہ کہ بندہ کسی کے منہ پر سچا بنے، پیٹھ کے پیچھے جھوٹا ہو، یہ سچائی نہیں ہے۔ سچ تو وہ ہے کہ جس مقام پر کھڑا ہوا ہو وہاں سچ کہے، جس کے سامنے کھڑا ہو وہیں سچ کہے، سچ سے منہ نہ پھیرے۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورۃ التوبہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کا ساتھ دو۔ آج دنیا میں جھوٹوں کا ساتھ دینے والے بہت سے ہو جاتے ہیں، جھوٹوں کے ساتھ ملنے والے، جھوٹے جھوٹوں کا ساتھ دیں گے نا، اور کیا کریں گے؟ جو خود جھوٹے ہوں گے وہ تو اپنے جیسے جھوٹوں کو تلاش کریں گے۔ وہ کب چاہیں گے کہ ہمیں کوئی سچا ملے؟ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سچائی تلاش کرنے کی خوبی رکھی ہوگی وہ تلاش کریں گے کہ ہمیں کوئی سچا مل جائے اور ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ فرما رہا ہے نا، ابھی سن لیا آپ نے آیت شریفہ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کو تلاش کرو۔ سچا مل جائے کوئی تو اس کے ساتھ رہنے میں شکر کرو اللہ کا، آفت سے بچو گے، مصیبت سے بچو گے، اللہ کے غضب سے بچو گے۔ غضب اور چیز ہے، آزمائش اور چیز ہے۔ اللہ کا غضب الگ مسئلہ ہے اور اللہ کی آزمائش الگ مسئلہ ہے۔ آزمائش تو نیکوں پر بھی آ جاتی ہے مگر غضب بروں پر ہوتا ہے۔ تو سچوں کے ساتھ اگر کوئی رہے تو آزمائش تو آ سکتی ہے مگر اللہ کا غضب نہیں ہوگا، اللہ کی ناراضگی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تو خود فرما رہا ہے سچوں کے ساتھ رہو، تو اللہ تو خوش ہوگا کہ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی، سچے کو تلاش کیا اور سچے کا دامن پکڑ لیا، پھر چھوڑا نہیں مرتے دم تک،
ساتھ رہا. سچائی ہو تو ایسی ہو، ارادہ بھی سچا، نیت بھی سچی، قول بھی سچا، عمل بھی سچا، اور پھر کیسی بھی آ جائے سچے کا ساتھ نہ چھوڑے، ساتھ رہے. جو بھاگ جائے نا آزمائش میں یا کسی مصیبت میں، وہ سچا نہیں ہو سکتا. تو مطلب ہی ہوگا، سیلفش، خود غرض. جب تک اس نے دیکھا کہ میرا مفاد ہے لگا رہا، جب دیکھا میرا مفاد نہیں تو بھاگ گیا. تو یہ بھاگنے والا سچا نہیں ہو سکتا، لگے رہنے والا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ لگے رہو. یہ فرمایا سچوں کے ساتھ لگے رہو. تو یہ ایک دن کا لگنا تھوڑی ہے. دعا کرو اللہ سے کہ ہمیں مرتے دم تک اللہ سچوں کے ساتھ رکھے. آمین. پھر کیا فرمایا؟ اگلی خوبی، اگلی صفت صادقین کے بارے میں تو آپ نے سن لیا، تھوڑا سا آیت بھی سن لی ہے کہ صادقین سچے لوگ. دیکھیں صادقین میں سب سے بڑا مرتبہ جو تاریخ اسلام میں ہم کو نظر آتا ہے، انبیاء کے بعد کس کا نظر آتا ہے؟ خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا عبداللہ ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب ہی حضور نے فرمایا صدیق. صدیق سچے. تو تاریخ میں لوگ ان کو ان کے نام سے کم جانتے ہیں، لقب سے زیادہ جانتے ہیں. صدیق بچہ بچہ جان لیتا ہے، صدیق اکبر. تو صدیق کا معنی کیا ہے؟ سچا. تو سچوں میں سے سچا تاریخ میں ہمیں صدیق اکبر کا مقام نظر آتا ہے، ان کی ذات نظر آتی ہے. انبیاء کرام کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق. ان کے بارے میں یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد، انبیاء کرام کے بعد بشر میں افضل کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ ہے ایمان سنی کا، ورنہ سنی نہیں ہے، جعلی سنی ہوگا، جعلی فیک سنی. فیک سنی جو ہوگا نا وہ نہیں مانے گا اس بات کو. اصل سنی جو ہوگا، جس کی نسل اصل ہوگی، وہ کہے گا بالکل درست حق. ابو بکر صدیق افضل البشر ہیں انبیاء کے بعد. اب آ جائے آگے بات، اگلی صفت پر آ جاؤ. 5 صفات کا بیان ہو رہا ہے. الصابرین سن لیا آپ نے، والصادقین سن لیا آپ نے. اب فرماتے اللہ پاک والقانتین، اور ادب والے. قانت کی جمع ہے قانتین، ادب والے. اب ادب کیا ہے؟ بہت بڑا مقام ہے ادب کا. ہر بات اپنی اپنی جگہ اہم ہے. صبر اپنی جگہ اہم ہے، سچائی اپنی جگہ اہم ہے، اور ادب اپنی جگہ اہم ہے. بے ادب کبھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا سوائے رسوائی کے، بدبختی کے. اور ادب والا بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. اور یہ ادب جو ہے، اس میں امیر اور غریب کی بھی کوئی قید نہیں، مرد اور عورت کی بھی کوئی قید نہیں. کیونکہ ادب کا تعلق مرد سے بھی ہوتا ہے، عورت سے بھی ہوتا ہے، امیر سے بھی ہوتا ہے، غریب سے بھی ہوتا ہے. اگر ادب والا ہے تو ہوگا، نہیں تو نہ امیر ادب والا ہو نہ غریب ادب والا ہو. اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی امیر ادب والے نہیں ہوتے، تو بہت سے تو غریب بھی ادب والے نہیں ہوتے، بے ادب ہوتے، بدعقیدہ ہوتے ہیں. غریب پلے کچھ نہیں مگر بلے بلے. ادب کا مقام اللہ نے فرمایا والقانتین، ادب والے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا بھی ادب رکھتے ہیں. جب اللہ کا سوال آتا ہے تو اللہ کے بارے میں ادب.
کوئی خلاف ادب بات اللہ کی شان میں زبان سے نہ نکلے، کانپ جاتے ہیں۔ جب رسول کی بات آتی ہے تو کوئی خلاف شان رسالت لفظ نہ نکلے، ڈر جاتے ہیں، ادب کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو القاب کے ساتھ کرتے ہیں، ادب کے ساتھ کرتے ہیں، ایسے نہیں پکارتے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے منع فرمایا کہ میرے نبی میرے رسول کو ایک دوسرے کی طرح مت پکارنا آپس میں، جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو، نہیں، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس طرح پکارو، ان کے مقام اور مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کا مرتبہ درجہ اس کو دیکھتے ہوئے ان کو پکارو، دل میں ادب رکھو، زبان سے بھی ادب کرو، دل میں بھی ادب، زبان سے بھی ادب۔ والقانتین، اس طرف اشارہ کیا، ادب والے۔ اب یہ ادب جو ہے نا، انبیاء کی بھی تعلیم ہے اور صوفیہ کی بھی تعلیم، اور صوفیہ کے ہاں تو اتنی بڑی تعلیم ہے کہ بغیر ادب کے صوفی کا کوئی گزارا ہی نہیں ہو سکتا، شیخ کا۔ اور جو شیخ مریدین کو ادب کی تعلیم نہ دے، اس کا مطلب ہے وہ خود بھی ادب سے واقف نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیں آپ، قادری مسجد خانقاہ قادری علمیہ میں ہمارے مشائخ نے ادب پر بہت کچھ لکھا، بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سنایا، بہت تعلیم دی ہے۔ جس کا جی چاہے کبھی آ کر سنیں، شوق پیدا کرے نا۔ اب صرف جمعے میں تو ساری بات نہیں ہو سکتی، جمعہ میں تو لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے، خطبہ سننے، آ گئے چلے گئے۔ یہ تو ساری باتیں تفصیل طلب ہے۔ ادب اپنی جگہ ایک موضوع ہے، التصوف کل ادب، بزرگوں نے فرمایا تصوف سارے کا سارا ادب ہے، بغیر ادب کے نہ صوفی ہے اور نہ تصوف ہے اور نہ مرید ہے کوئی۔ مرید اگر بے ادب ہو تو مرید ہی نہیں ہو سکتا ہوں، کیا ہوگا؟ مرید۔ آپ کہیں گے مرید؟ ہاں مرید، قرآن میں لفظ مرید بھی ہے نا۔ مرید کا معنی ہے نافرمان، سرکش، اس کو مرید کہتے ہیں۔ اور مرید کا معنی ارادت مند، ماننے والا، ادب کرنے والا، چاہنے والا، اس کو مرید کہتے ہیں۔ تو جب کوئی سلسلے میں روحانی داخل ہوتا ہے تو مرید بننے کے لیے ہوتا ہے یا مرید بننے کے لیے؟ سوال ہے، مرید بننے کے لیے نا۔ کیا کہلاتا ہے وہ، مرید یا مرید؟ مرید۔ مرید تو کہلا ہی نہیں سکتا۔ اگر مرید کہلانا تو پھر صوفیہ کے سلسلے میں داخل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے ہی مرید بنو، سرکش رہو، نافرمان رہو۔ جب صوفیہ کا دامن تم نے تھام لیا، اللہ والوں کا دامن تھاما، تو مرید بننے کے لیے تھامو نا، ادب بننے کے لیے، ادبگار بننا، ادب والا بننے کے لیے تھامو۔ تو بغیر ادب کے گزارا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ نے والقانتین، کہ ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ ادب والے ہیں، خود بھی ادب کرتے ہیں، اپنے پاس آنے والے کو ادب سکھاتے ہیں۔ اٹھنے میں ادب، بیٹھنے میں ادب، بات کرنے میں ادب، بولنے میں ادب، آنے میں ادب، جانے میں ادب، کھانے میں ادب، پینے میں ادب، یہ سکھاتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، یہ بھی سکھاتے ہیں کہ پیر کے سامنے کیسا ادب اور پیر کی غیبت میں کیسا ادب، تبھی تو ادب والا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پیر کے سامنے تو بڑا با ادب ہو اور پیچھے بے ادب بن جائے، اس کی غیر موجودگی میں جو مرضی یہ کہے، وہ کیسا مرید ہے، بدبخت ہے وہ تو۔ ادب تو یہ ہے کہ جیسا سامنے با ادب ویسا پیٹھ کے پیچھے با ادب۔ یہ نہ سمجھے کہ مجھے تھوڑی دیکھ رہا ہے میرا پیر، میرا شیخ میرے سامنے تھوڑی ہے۔ میں تو جب سامنے جاتا ہوں تو ہاتھ بھی باندھ لیتا ہوں، آنکھیں بھی بند کر لیتا ہوں، زبان بھی بند کر لیتا ہوں، اور پیٹھ کے پیچھے مادر پدر آزاد ہو جاتا ہوں، کچھ بھی پک دیتا ہوں۔ یہ کیسا ادب ہوگا؟ قانتین، اللہ نے فرمایا ادب والے ہمیشہ ادب کریں۔ پھر کون سی صفت بیان فرمائی؟ والمنفقین، فرمایا راہ خدا میں خرچ کرنے والے،
اس کو بھی عبادت سمجھے. خالی نماز کو عبادت نہ سمجھے, صرف روزے کو عبادت نہ سمجھے, عمرہ حج کو عبادت نہ سمجھے. جو اللہ کی راہ میں جیب سے نکل رہا ہے اس کو بھی عبادت سمجھ کے خرچ کرے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا عبادت ہے, ریاضت ہے, کیونکہ اللہ نے دیا ہوا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا والذین ينفقون مما رزقناہم ينفقون, فرمایا کہ وہ کہ جو ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے, ہمارے دیے ہوئے میں سے. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ خرچ کر رہا ہے بندہ ہمیشہ تصور رکھے کہ میرے باپ کا نہیں ہے, اللہ کا ہے, میرا نہیں ہے, اللہ کا ہے. اگر میں اللہ کے راہ میں نہ دوں اور اگر اللہ ناراض ہو جائے مجھ سے, ایک ایک پائی مجھ سے واپس لے لے گا اللہ, ایک ایک پیسہ مجھ سے لے لے گا. ایسا نقصان پہنچے گا کہ سڑک پہ آ جاؤں گا, پیدل ہو جاؤں گا, بھیک مانگنے لگ جاؤں گا. ایسا سوچے کہ اگر میں اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں خرچ نہ کروں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. کیا آپ مثالیں نہیں دیکھتے؟ اللہ نے آنکھیں دی, قرآن میں اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. یہ صفت کس کی ہے یہ تو بتاؤ پہلے. اللہ کی صفت ہے یہ سمیع و بصیر. اللہ کے لیے ہم یہ کہتے ہیں نا, اللہ سمیع ہے سننے والا, اللہ بصیر ہے دیکھنے والا. تو اللہ نے بندے کو بھی صفت دی ہے, اللہ کی اپنی عطا سے دی, اپنی عطا سے. کیا دی ہے؟ فرمایا فَجَعَلْنَاهُ, ہم نے اس کو بنایا انسان کو سمیعًا بصیرا, سننے والا اور دیکھنے والا. لیکن مجھے یہ بتاؤ کوئی کہ یہ سننا اور یہ دیکھنا اللہ چاہے تو واپس نہیں لے سکتا؟ بھائی اللہ تو ہمیشہ سنے گا, ہمیشہ سے سنتا ہے اور سنتا رہے گا, ہمیشہ سے دیکھتا ہے اور دیکھتا رہے گا. تو کیا کبھی اللہ کے بارے میں بھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کی سماعت معطل ہو جائے گی یا اللہ کی بصارت معطل ہو جائے گی؟ نہیں. بندے کے بارے میں خیال آ سکتا ہے کہ یہ آج دیکھ رہا ہے, ہو سکتا ہے کل نابینا ہو جائے, آج سن رہا ہے ہو سکتا ہے کل بہرا ہو جائے. تو دنیا میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کوئی انوکھی بات تو نہیں کی میں نے. آپ کی آبزرویشن ہے یا نہیں ہے کہ بہت سے لوگ کل دیکھ رہے تھے آج نہیں دیکھ سک رہے, آنکھوں میں مسئلہ آ گیا. کل سن سک رہے تھے آج نہیں سن سک رہے, کانوں میں مسئلہ آ گیا. تو اللہ جب چاہے اپنی دی ہوئی نعمت کو واپس بھی لے لے. تو مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے, اس لیے اللہ نے فرمایا والمنفقین, اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں. ورنہ اللہ جب چاہے اپنی دی ہوئی نعمت کو سمیٹ لے, واپس لاؤ واپس ہمارے پاس, تم اس قابل نہیں کہ تمہیں کچھ دیا جائے. حدیث میں حضور نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح, فرمایا کہ اچھا مال اچھے بندے کے لیے اچھا ہے, بندہ اچھا ہونا چاہیے تو مال بھی اس کے لیے اچھا ہوگا. اور بندہ اگر بے غیرت ہے, کنجوس ہے, خرچ کرنے والا نہیں ہے اللہ کی راہ میں, تو پھر بیکار, پھر مال اس کے لیے اچھا نہیں. اب آخری صفت بیان فرمائی والمستغفرین بالاسحار. یہ جو صفت ہے بہت بڑی صفت ہے, والمستغفرین بالاسحار. اس میں سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی. ویسے تو استغفار ہر وقت ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے. استغفار کا معنی توبہ کرنا اللہ سے. نبیوں نے توبہ کی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری شریف کی حدیث ہے, فرمایا میں دن میں, ابو ہریرہ سے روایت ہے حدیث کہ حضور نے فرمایا میں دن میں 70 بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. تو حضور کی توبہ کیا ہے؟ امت کے لیے, تعلیم کے لیے. تو دن میں بھی ہو سکتی ہے استغفار, مگر یہاں فضیلت کیا بیان ہو رہی ہے؟ والمستغفرین بالاسحار, سحری کے وقت, آدھی رات کے بعد اٹھے, بستر چھوڑے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے. جو ہو سکتا ہے نوافل, تہجد کی طرف اشارہ ہے, جتنا ہو جائے پڑھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں
ادا کر لیں، اور اس کے بعد کیا کریں؟ استغفار۔ تو استغفار کے اندر بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک حدیث شریفہ ہے صحیح بخاری شریف میں، حضرت ابن عمر، عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے، ان کا واقعہ ہے، سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اپنے خواب بتایا کرتے تھے اور حضور ان کی تعبیریں بتایا کرتے تھے۔ میری خواہش ہوئی کہ مجھے بھی کوئی خواب آئے اور میں بھی حضور سے پوچھ لوں۔ فرماتے میں نوجوان تھا، مسجد میں سویا کرتا تھا، تو مجھے خواب آیا کہ دو فرشتے مجھ کو لے کر جا رہے ہیں، اور لے جا کر دوزخ کے کنارے پر کھڑا کیا کہ دیکھو دوزخ بنی ہوئی ہے، دیوار بنی ہوئی ہے کنویں کی طرح۔ یہ حدیث کا واقعہ ہے، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، جس کا جی چاہے دیکھ سکتا ہے، ورنہ میرے پاس آئے میں دکھا دوں گا۔ تو کون فرما رہا ہے یہ خواب؟ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم کے بیٹے، اور ان کے بیٹے حضرت سالم یہ روایت کر رہے ہیں کہ میرے باپ نے مجھ سے یہ بات بیان کی خواب کہ میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دو فرشتے مجھے لے گئے، دوزخ کے کنارے پر کھڑا کر دیا، کہا دیکھو۔ میں نے دیکھا تو اس میں میرے کچھ جاننے پہچاننے والے لوگ پڑے ہوئے تھے دوزخ میں، فرمایا میں ان کو پہچانتا تھا کہ ان کو دوزخ کے اندر ڈالا گیا ہوا تھا۔ فرمایا میں نے یہ خواب اپنی بہن سے بتایا، ذکر کیا۔ بہن کون؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے حضرت حفصہ؟ ام المومنین، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، ہماری ماں حضرت حفصہ، حضرت عمر کی بیٹی، عبداللہ بن عمر کی بہن۔ یہ فرماتے میں نے اپنی بہن سے ذکر کیا اس خواب کا کہ بہن میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میری خواہش تھی میں کوئی خواب دیکھوں، رسول اللہ ذکر کروں، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خواب۔ انہوں نے حضور سے بیان کیا کہ یا رسول اللہ میرے بھائی نے یہ خواب دیکھا۔ حضور نے فرمایا کہ عبداللہ بہت اچھا لڑکا ہے، اگر یہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرے۔ یہ فرمایا حضور نے، عبداللہ اچھا لڑکا ہے، اگر یہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرے۔ یہاں حدیث ختم ہو گئی۔ عبداللہ بن عمر کے بیٹے کہتے ہیں، سالم جنہوں نے حدیث روایت کی، حدیث میں کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر میرے والد کم سوتے تھے اور زیادہ جاگتے تھے رات میں، یعنی عبادت کے اندر اپنا وقت لگاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا مستغفرین بالاسحار، کہ اولیاء اللہ وہ ہیں، اللہ والے وہ ہیں کہ جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ پڑھتے ہیں، استغفار والی آیات پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، مسنون دعائیں جو توبہ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ پڑھتے ہیں، بہت ساری آیات ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ، جد امجد جن کا مزار بار موجود ہے، ان کے پاس ایک بندہ آیا ایک مرتبہ، کوئی بات اپنی اس نے ذکر کیا، دعا کے لیے کہا، تو میرے دادا نے فرمایا استغفار بہت کیا کرو۔ وہ بیچارہ سادہ بندہ تھا، اس نے یہ سمجھا استغفار کا مطلب یہ ہے کہ استغفار بولا کرو، چلا گیا۔ بعد میں آیا تو شکریہ کرنے لگا کہ حضرت اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعاؤں سے مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اس نے فرمایا کیا کیا تھا؟ میرے دادا نے پوچھا، کہا آپ نے فرمایا تھا استغفار پڑھو، استغفار 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 پڑھتا رہا۔ تو اس نے یہ سمجھا تھا استغفار کا مطلب یہ ہے کہ استغفار بولتے رہو۔ استغفار کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ استغفر اللہ یا استغفار کا معنی رکھنے والی آیات یا تسابیح یا دعائیں وہ پڑھا کرو سحری کے وقت اٹھ کر، کہ خاص کر وقت۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، لقمان حکیم، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا تو مرغ سے کم مت رہنا، مرغ یعنی مرغا، فرمایا اس سے کم مت رہنا، وہ دیکھو صبح کو اٹھ کر اذان دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شوق دیا ہے اور اس کو فرشتہ نظر آتا ہے، وہ صبح کو اٹھ کر اذان دیا کرتا ہے۔ تو یہ بیٹے تو مرغ سے کم مت رہنا، یعنی تو انسان ہے، وہ تو جانور ہے۔ مستغفرین بالاسحار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب تقبل توبتی واغسل حوبتی وعجب دعوتی وہدی قلبی۔ یہ سب استغفار والی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں۔
کچھ قرآن کی دعائیں، بس یہ پڑھتے رہو. تو یہ آج کا بیان 5 صفات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 پر گفتگو ہوئی. امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا کرے. صلی اللہ تعالیٰ محمد وعلیہ وسلم.